دیتے ہیں جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے میثاق اور وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تمہارے اوپر لا کھڑا کر دیا کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ اور پکڑ لو اس چیز کو جو کہ ہم نے تمہیں عطا کی ہے، بِقُوَّةٍ پاور سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جو یاد کرو، ذکر کرو اس کا جو اس میں ہے، شاید تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ یہ اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ایک داستان ہے۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ یہ خطاب ہو رہا ہے مدینہ کے یہودیوں کو۔ اے مدینہ کے یہودیوں، تم اپنی تاریخ کی طرف نگاہ دوڑاؤ۔ تم نے کیا کیا، بنی اسرائیل نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، خدا نے کیا کیا تمہارے ساتھ، اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ یہ خطاب ان سے ہے، اور اصل داستان اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو خدا کی طرف سے تورات لے کر آئے۔ اس تورات میں احکام تھے، نماز کا حکم ہے، روزے کا، دوسری عبادتوں کا حکم تھا، واجبات کا حکم تھا، محرمات سے بچنے کا حکم تھا۔ تو بنی اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، سخت حکم ہے، ہم اس کو فالو نہیں کریں گے۔ تو وہاں پر روایات بتاتی ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ان سے حکم منانے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ مانو، اگر نہیں مانو گے تو پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ اور وہاں پر وہ جب وہ ماننے پر تیار ہوئے تو خدا نے وہاں ان سے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، خدا نے ان سے وعدہ لیا کہ ان احکام کو مانو۔ وہ احکام کون سے تھے؟ توحید کا حکم تھا، والدین سے نیک سلوک کرنے کا حکم تھا، عبادت بجا لانے کا حکم تھا، محرمات سے بچنے کا حکم تھا، واجبات کو بجا لانے کا حکم تھا۔ اور جب خداوند تعالیٰ نے ایسا کیا تو انہوں نے میثاق کو، اس وعدے کو مان لیا۔ تو پھر خدا انہیں یاد دلا رہا ہے کہ اے مدینہ کے یہودیو، تم وہ یعنی تمہارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے ایک وعدہ کیا تھا، ایک معاہدہ کیا تھا خدا سے، اب اس کی پاس کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تورات کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اس کے احکام کو کیوں نہیں مان رہے؟ اور اگر تم مان لو گے تو صاحب تقوی ہو جاؤ گے۔ اور جس طرح تم نے وہاں وعدہ کیا تھا کہ تورات کو مانو گے اور اسے قوت سے، پاور سے پکڑو گے، اس کے احکام کو صحیح طریقے سے فالو کرو گے، تو یہاں پر بھی فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا زبردستی کسی سے کوئی وعدہ لینا یا حکم منوانا جائز ہے؟ ہاں، مجرم سے جائز ہے، نافرمان سے جائز ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ سختی میں کوئی ایسا عمل نہ کریں جو غیر انسانی ہو، لیکن سختی اس حد تک جائز ہے کہ آپ کسی جائز حکم کو منوا رہے ہیں، کسی مجرم کو اعتراف کروا رہے ہیں، یا جو ہے وہ ایک کرمنل کو اس کا جرم چھڑوا رہے ہیں اس سے، تو وہاں زبردستی کرنی جائز ہے۔ اور جو بنی اسرائیل بھی تھے وہ بھی اسی قسم کا کرمنل والا سٹائل اپنائے ہوئے تھے، نبی کی بات نہیں مانتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، والدین کا احترام نہیں کرتے تھے اور سرکشی کرتے تھے۔ تو وہاں پر خدا نے معجزے کے ذریعے ان سے یہ حکم منوایا، لیکن ہر جگہ ایسا کرنا صحیح نہیں، اور نہ ہی خدا نے کیا ہر جگہ پر۔ اور یہاں پر اس آیت سے ایک نقطہ پتہ چلتا ہے کہ وعدہ لینا موٹیویشن کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں نا کہ آپ سے اگر عام طور پر کہا جائے کہ آپ یہ کام کریں تو ممکن ہے آپ یہ کام نہ کریں، لیکن آپ سے وعدہ لیا جائے کہ وعدہ کریں یہ کام آپ نے کرنا ہے، تو پھر تھوڑی موٹیویشن زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جہاں انبیاء کو بھیجا،
کتابیں نازل کی، عقل سلیم انسان کو تھی، وہاں پر انسانوں کی ہدایت کے لیے معجزات بھی بھیجے ہیں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو، یعنی انسان غافل ہے، انسان بھول سکتا ہے، انسان بھٹک سکتا ہے، راستے سے ہٹ سکتا ہے، اس کو بار بار یاد دلانا ضروری ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے جو احکام ہیں ان کو سیریس لینا چاہیے، قوت سے لینا چاہیے، ان کو صحیح طریقے سے فالو کرنا چاہیے، ان کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو عارضی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جہاں پر آپ اپنی دیگر زندگی کی ضروریات کے لیے ٹائم رکھتے ہیں، وقت مقرر کرتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو ویلیو دیتے ہیں، خدا کے احکام کو بھی آپ کو ویلیو دینی چاہیے۔ اور اسی جو ہے وہ آیت سے پتہ چلتا ہے خدا کی جو نشانیاں ہیں اور ان کے اندر جو تدبر ہے، یہ باعث بنتا ہے کہ انسان تقوی کی طرف جائے۔ اور اسی آیت سے ایک اور نقطہ پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کو رپیٹ کرنا چاہیے، تاریخ کو تذکرہ کرنا چاہیے، اس کو بار بار ذکر کرنا چاہیے، اس کو بیان کرنا چاہیے، اور اس سے حاصل شدہ نکات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تاریخ میں جو اچھے واقعات ہوئے ہیں ان سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے، اور جو تاریخ میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، اچھے نکات کو مزید آگے بڑھانا چاہیے، اور تاریخ بشریت میں جو چیزیں انسانیت کے لیے نقصان کا سبب بنی اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تاریخ کا ایسے مطالعہ کیا گویا کہ میں انہی افراد میں سے تھا، انہی میں رہ رہا تھا، یعنی اس طرح میں نے اس کی رویہ نہیں کیا۔ دیکھیں قرآن نے تاریخ کو بیان کیا، قصوں کو بیان کیا، داستانوں کو بیان کیا، اور قرآن اس لیے نہیں آیا کہ کہانی بیان کرے، قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن کہانی جہاں تک متعلق ہے درس سے، عبرت سے، سبق سے، تو کہانی کو بیان کیا۔ اور اس لیے قرآن نے بعض اوقات مفصل کہانی نہیں بیان کی، کہانی کا وہی زاویہ بیان کیا ہے، وہی ایسا بیان کیا ہے جو عبرت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کی جو کہانیاں ہیں ان کی دو خصوصیات ہیں، ایک خصوصیت کہ پوری کہانی بیان نہیں کی اور بعض اوقات اس کا تکرار بھی کیا، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کی جو کہانی ہے وہ حقائق پر مبنی ہے، افسانہ نہیں ہے، ناول نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخ میں واقعہ ہوا ہے اس کو بیان کیا ہے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کو کہا ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم وعدہ کرنے کے باوجود پلٹ گئے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر خدا کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو پھر کیا ہے، تم نقصان اٹھانے والے، خسران اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے وعدہ کیا لیکن وعدہ کی وفا تم نے نہیں کی، لولا فضل اللہ علیکم، لیکن خدا کتنا کریم ہے، تم نے وعدہ کی خلافی کی، وعدے پر عمل نہیں کیا، پھر بھی خدا نے رحمت تم پر نازل کی۔ اور پھر اس آیت سے ایک نقطہ پتہ چلتا ہے کہ انسان بعض اوقات سختیوں سے گزرنے کے باوجود بھی غفلت کر جاتا ہے، پھر بھی وعدے کو نہیں نبھاتا، حالانکہ اس وعدے کا جو اقرار خدا نے لیا وہ پہاڑ کو ان کے سر پر لاک رکھنے کے بعد ان سے اقرار لیا، لیکن پھر بھی وہ وہاں پر عارضی طور پر انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم ایسا کریں گے، ہم خدا کی توحید کا اقرار کریں گے، ہم والدین کا احترام کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ وعدہ کرنے کے باوجود بھی کیا ہے، کیا کیا، انہوں نے وعدہ کی خلاف ورزی کی۔ اور اس آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے اتنی خلاف ورزیاں کی، پھر بھی خداوند تعالیٰ نے ان پر فضل کیا، یعنی انسان کتنے گناہ کر لے پھر بھی خدا کریم ہے، پھر بھی وہ رحمت اس کی نازل ہو سکتی ہے، پھر بھی اس کا فضل نازل ہو سکتا ہے۔ بس گناہ گاروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، جب بنی اسرائیل پر خدا فضل کر سکتا ہے تو ہم پر بدرجہ اولا کر سکتا ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ خسارے سے محفوظ رہے،
نقصان سے بچے اور اچھائی کی طرف جائے تو اسے چاہیے، کیا چاہیے؟ خدا کی فضل اور رحمت کی امید لگانی چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو آدمی بھی خدا کا فضل حاصل کر لیتا ہے وہ خسارے سے بچ جاتا ہے، اور جو آدمی خدا کے فضل سے بے بہرا رہتا ہے، اس کو نصیب اس کا حاصل نہیں ہوتا، تو وہ کیا ہے؟ نقصان کی طرف جا رہا ہے، خسارے کی طرف جاتا ہے۔ اب عربی میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں نقصان کے لیے۔ ضرر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور خسران کا۔ خسران اور ضرر میں فرق ہے۔ ضرر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اصلی مال آپ کا بچتا ہے اور منافع آپ کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن جو خسران ہوتا ہے اس میں آپ کا منافع بھی ضائع ہو جاتا ہے اور آپ کا جو راس و مال ہوتا ہے، سرمایہ ہوتا ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ یعنی جو آدمی خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ گویا اپنی زندگی کی انویسٹمنٹ بھی ضائع کر رہا ہے۔ منافع تو اسے ملے گی نہیں، کسی صورت میں اسے نہیں ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ وہ اصل جو اس کی جو انویسٹمنٹ ہے، اصل جو اس کا مال ہے، راس المال ہے، سرمایہ اس کا، وہ بھی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ لقد علمتم، تم جان چکے ہو ایسے لوگوں کو جنہوں نے خدا کے قانون کی خلاف ورزی کی تم میں سے ہفتے کے دن۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں کہا کہ وہ بندر ہو جائیں اور پس بندر۔ یہاں پر اس آیت کے پیچھے ایک داستان ہے۔ خداوند تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن چھٹی کریں، اور ہفتے کو عربی میں سبت کہا جاتا ہے۔ سبت کا معنی ہوتا ہے آرام، سکون۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، قرآن میں آیا کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرامش اور آرام اور سکون کا سبب قرار دیا۔ حکم ہوا خدا کی طرف سے کہ یہ ہفتے کے دن چھٹی کریں، کوئی کام نہ کریں۔ اب سارے بنی اسرائیل نے بات مان لی، لیکن جو وہ بنی اسرائیل جو کہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، جن کا بود و باش اور ذریعہ معاش، آمدنی کا ذریعہ ان کا ماہی گیری سے تھا، مچھلی پکڑنے سے تھا۔ اب ایک ہفتے تو انہوں نے چھٹی کی، دیکھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں اور زیادہ مچھلیاں پکڑی جا سکتی ہیں۔ اب وہ کیونکہ خدا سے وعدہ کر چکے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی، لیکن دیکھا کہ مچھلیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں اور بہت زیادہ پکڑی جا سکتی ہیں۔ اب انہوں نے ایک چال یہ چلی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ نہیں سکتے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس سمندر سے ایک نہر نکالی تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں اس نہر میں، اس جال میں آ جائیں اور پھر اتوار کو پکڑ لیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ ایک تاریخ انہوں نے خمس کی رکھی ہوئی ہے، مثلا 20 مارچ، اس 20 مارچ کو خمس انہوں نے دینا، جتنے پیسے ان کے پاس ہوں گے، تو اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ خمس سے بچنے کے لیے قرض دینا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو قرض دیتے ہیں تاکہ وہ 20 مارچ کو میرے پاس پیسے نہیں ہو، نہ ہو بانس، نہ بجے بانسری۔ وہ بنی اسرائیل سے سیکھا انہوں نے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہے وہ لے آئے اس میں نہر میں اور ان کو کنٹرول کر لیا، اور پھر اتوار کے دن مچھلیاں انہوں نے پکڑ لی۔ اور خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے جو ہیلا استعمال کیا ہے، جو چکر چلایا ہے خدا کے حکم کو ڈاش دینے کے لیے، چیٹنگ کرنے کے لیے، یہ ہیلا صحیح نہیں ہے اور یہ تم نے غلط کیا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا، اور یہ بھی جان لو کہ جنہوں نے یہ کام کیا خدا ان کے بارے میں جانتا ہے، اور تم بھی جانتے ہو ان کے بارے میں، اور کوئی چیز خدا سے محفوظ نہیں ہے۔ یعنی تم خدا کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلا نہیں کر سکتے۔ خدا جو ہے وہ اس کے یہاں ہیلے نہیں چل سکتے۔ لوگوں کے سامنے آپ جو ہے ہیلا کر سکتے ہیں، توریہ کر سکتے ہیں، ایہام کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں اس کے حکم سے بچنے کے لیے کسی قسم کا ہیلا نہیں چلے گا۔
اگر تم ایسا کرو گے تو خدا کی طرف سے عذاب آ جائے گا. اور یہاں پر ہی کہا گیا کہ تم جو ہے وہ ایسا تم نے کیا تو خدا نے تمہیں سزا دی. سزا کیا تھی؟ کہ تمہیں کہا گیا کہ تم بندر بن جاؤ. اور یہاں پر جو ڈارون کا نظریہ ہے اس کے برخلاف ثابت ہو رہا ہے. ڈارون نے جو نظریہ پیش کیا کہ انسان جو ہے وہ بندر کی ترقی یافتہ قسم ہے، ڈیولپ قسم ہے، تو قرآن یہ کہہ رہا نہیں انسان تھے جو ہے وہ بندر بنے، نہ کہ جو بندر جو ہے وہ انسان کی طرف اس نے رشد کی ہے یا اس کی طرف گروتھ کی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں. پہلا نکتہ دوسری آیات کی طرح یہ ہے کہ لقد علمتم، تم جان چکے ہو، یعنی تم جانتے ہو. اور جو کام جان بوجھ کر کے کیا جائے اور شریعت کی خلاف ورزی کیا جائے اس کا جرم زیادہ ہے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حکم خدا کی نافرمانی کرے گا، اس سے سرپیچی کرے گا، تو اس کو اس دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی سزا ملے گی. ان کو اس دنیا میں کیا سزا ملی؟ کہ وہ بندر بن گئے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی بھی خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، خدا کے حکم کو پاؤں تلے رودنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ اور انجام اچھا نہیں ہوتا. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے. جس کو چاہتا ہے انسان بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے انسان سے دوسری کسی حیوان میں تبدیل کر سکتا ہے. اور اس کی قبضہ قدرت سے کوئی چیز جو ہے وہ خالی نہیں. اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے انہیں بندر کیوں بنایا؟ کسی اور حیوان کی طرف کیوں کنورٹ نہیں کیا ان کو؟ یہ عبرت کے لیے ایسا کیا کہ وہ لوگ، کیونکہ بنی اسرائیل سارے ایسے نہیں ہوئے، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایسا ہوئے. عبرت کے لیے ایسا ہوا کیونکہ حیوانوں میں سے سب سے نزدیک جو حیوان ہے انسان کے وہ بندر ہے. یعنی انسانوں جیسی شکل ہونے کے باوجود، انسانوں جیسا سسٹم ہونے کے باوجود، لیکن انسان نہیں ہے وہ. خداوند تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ اے بنی اسرائیل، ان لوگوں نے جو قانون خدا کی خلاف ورزی کی ہے، ان کو ہم نے جو ہے وہ اس شکل میں کنورٹ کیا ہے کہ انسانوں کے قریب ہونے کے باوجود بھی انسان نہیں ہے، تاکہ تم عبرت حاصل کرو. تم خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانی نہ کرو اور خدا کے حکم کو پاؤں تلے نہ رو دو اور اس کی خلاف ورزی مت کرو. وَجَعَلْنَا نِكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے جو ان لوگوں کو بندر بنایا، یہ ان لوگوں کے لیے جو ان کے درمیان تھے، ان کے لیے اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے ہم نے اس کو عبرت قرار دیا. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اسی چیز کو سبق قرار دیا کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے. یعنی خداوند تعالیٰ نے جو سزا بھی دی ہے، اس سزا عبرت کے لیے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلامی جو سزائیں ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں، جرم کو روکنے کے لیے ہیں. سزا دینے کا مقصد سزا دینا نہیں ہے، بلکہ سزا دینے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ اس قسم کی غلطی سے، اس قسم کے گناہ سے، اس قسم کے کرائم سے بچ جائیں. اس لیے قرآن کہتا ہے نا، لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے سمجھدار لوگوں، قصاص جو ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. حالانکہ کہنے والا کہہ سکتا تھا قصاص تو یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل، جب آپ کسی کو قتل کرتے ہیں تو اس میں زندگی نہیں ہے. قرآن نے کیوں کہہ دیا قصاص میں زندگی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ عرب میں اس طرح ہوتا تھا، ایک قتل کی وجہ سے سینکڑوں قتل ہو جاتے تھے. کسی دوسرے قبیلے کے آدمی نے اس قبیلے کے آدمی کو قتل کیا ہے تو یہ قبیلے والے بدلہ لیتے لیتے اس قبیلے کے کئی افراد کو قتل کر دیتے، پھر وہ دوبارہ اس قبیلے کے افراد کو قتل کرتے تھے. قرآن نے سزا مقرر کر کے اس قتل کو روک دیا ہے، بلکہ زندگی
کا جریان کیا ہے، زندگی کو جاری کر دی. اس لیے قرآن نے کہا کہ اے صاحب عقل لوگوں، قصاص میں یہ قتل کی جو سزا ہے، قتل، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فتح، شکست، یہ آئندہ آنے والوں کے لیے سبق ہوتی ہے. اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان، وہ لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے واعظ لیتے ہیں، وہ لوگ سبق حاصل کرتے ہیں جن کے اندر تقوی ہوتا ہے. وہ لوگ خدا کے احکام سے عبرت حاصل کرتے ہیں، تاریخی داستانوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں. ورنہ وہ افراد جو کہ غافل ہوتے ہیں، وہ افراد جو کہ دین سے دور ہوتے ہیں، وہ افراد جو کہ غفلت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی چیز سے عبرت حاصل نہیں کرتے. دنیا میں کئی دفعہ انہیں نقصان ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ مشکلات سے گزرتے ہیں، ایک دفعہ کئی دفعہ ایک قسم کا نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے اور واعظ ان کو نہیں ملتا. بس انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے تجربات سے واعظ حاصل کرنے کی کوشش کرے، سبق حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اسی کا نام ہے تجربہ. اسی کا نام ہے یہ کہ آپ جو ہے وہ تجربہ حاصل کر رہے ہیں. اس لیے جب کہتے ہیں نا کہ جو آدمی زندگی اس کی زیادہ گزری ہوتی ہے، وہ زیادہ تجربے اس کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ مشکلات سے گزرا ہوا ہوتا ہے، وہ نقصانوں کو برداشت کر چکا ہوتا ہے، وہ فائدوں کو حاصل کر چکا ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کون سے کام میں فائدہ ہے، کون سے کام میں جو ہے وہ نقصان ہے، اور کون سے کام سے ایوائڈ کرنا چاہیے، کون سے کام کو اپنانا چاہیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. فَقَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا. تو انہوں نے کہا کیا تو ہمارا مسخرہ کر رہا ہے؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے ہوں اور تمہارا مسخرہ کروں، بلکہ یہ بات حقیقی ہے اور سچ ہے کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ گائے ذبح کی جائے. انشاءاللہ اس آیت اور بعد والی آیات پر تفسیر اور تفسیر انشاءاللہ اگلے سیشن میں کریں گے. یہ یہاں پر جو ہے وہ ہم مکمل کرتے ہیں اور پھر سوالوں کا سلسلہ جو ہے شروع کرتے ہیں. جی میں سوال کرتا ہوں، یہ اسی درس کے مناسبت سے جو عبرت کا ہے ایک مطلب اسلام میں ہمارے ظاہر ہے جو سزائیں ہیں وہ یہاں جو مغربی معاشرہ ہے اس کے حساب سے بہت زیادہ سخت سزائیں وہ کنسیڈر کرتے ہیں، جس طرح پھانسی دینا یا جس طرح موت کا، جس نے قتل کیا اس کا مطلب جو ہے اس کو پھانسی یا موت کی سزا دی ہے. لیکن یہاں پر ان کی عبرت کا پیمانہ اور ہے. جس طرح یہاں پہ ابراہیم کی مثال ہے جو ایک اتنے انسانوں قتل کرنے کے بعد اس کو 22 سال انہوں نے کہہ دیے، 21 سال، اور اس میں بھی ایک رحم کا پہلو آ رہا ہے کہ شاید یہ سخت سزا ہے. تو اس تناظر میں کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ عبرت کا اور پیمانہ ہے، ہمارے ملکوں میں یا دوسرے علاقوں میں عبرت کا اور پیمانہ ہے؟ تو آیا کہ یہاں پر قتل کی سزا 21 سال یا 20 سال یا 7 سال جو قید ہے اس کو ایک اس میں دیکھا جا سکتا ہے یا کس طرح ان کا جی پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ سزا جو ہے اسلام میں وہ آیا سزا ایز اے سزا یا عبرت ہے. دوسرے لوگوں کو جو بعد والے ہیں ان کو قانون پر عمل کرنے کے لیے وادار کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ قانون پر عمل کریں. یہ دیکھنا میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا. اگر آپ ٹرین پہ ٹکٹ کے بغیر سوار ہو جائیں تو وہاں جرمانہ 900 کرون ہے نا تقریباً. اگر وہیں پر جرمانہ ٹکٹ کی قیمت کے برابر رکھ دیا جائے تو لوگ سارے جو ہے ٹکٹ کے بغیر چڑھ جائیں گے. لیکن وہاں جرمانہ 900 انہوں نے رکھا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ کم لوگ وہ ٹکٹ کے بغیر چڑھتے ہیں. اس میں بھی ہے کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مہینے میں ایک دفعہ پکڑے جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 900 بنے گا جی. وہیں پر اگر آپ جرمانہ زیادہ رکھ دیں گے 3000 رکھ دیں تو اور ریشو کم ہو جائے گا اس کا جو لوگ بغیر ٹکٹ کے چڑھتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کی سزائیں اس کا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا ہے، موجودہ صورتحال اسلامی ممالک میں دیکھنی ہے. اس کے بعد جو نتیجہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر آج پاکستان سے اور ایران سے سزائے موت ختم کر دی جائے تو وہاں پر جو کیس ہیں مرڈرڈ کے ان میں اضافہ ہو جائے گا، ان میں اضافہ ہو جائے گا اور زیادہ قتل ہو جائیں گے.
اب سزا اس وجہ سے لوگ ڈر رہے ہیں، وہاں رک رہے ہیں اور ایسا کام نہیں کر رہے، ورنہ کسی کو ذرا برابر غصہ آتا تو وہ بندوق نکال لیتا اور دوسرے کا مرڈر کر دیتا، یا مثلاً اغوا برائے تاوان جو ہے وہ اس کی ایشو بڑھ جاتی. یہ صورتحال ہے، اور پیغمبر کے زمانے میں اس سے زیادہ بدتر صورتحال تھی. اس کی بنیاد پر قرآن نے فیصلہ کیا کہ اس قسم کی سزا ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ چیز کم ہو گئی. اور پھر یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سزا ہے قتل کے بدلے قتل، اس سزا تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ مراحل ہیں. اسلام میں دو چیزوں کے بارے میں بڑی سختی کی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے. ایک قتل کو ثابت کرنے کے لیے سختی ہے کہ ہر جگہ ثابت نہیں ہو سکتا. دوسرا جو ہے وہ جنسی جو معاملات ہیں، ریپ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے سزا سخت رکھی ہے، لیکن بہت کم پیش آتا ہے کہ کسی کو سزا ملے. یعنی بہت ہی جو شکی القلب ہوتا ہے اس کو سزا ملتی ہے. اس کو ثابت کرنے کے جو طریقے رکھے گئے ہیں، اس کا جو معیار رکھا گیا وہ بہت زیادہ سخت ہے. اور پھر اس میں گنجائش رکھ دی گئی ہے کہ اس کے رشتہ دار جسے معاف کر سکتے ہیں، دیا اس کا لیا جا سکتا ہے، گورنمنٹ مصلیحت کی بنیاد پر اسے معاف کر سکتی ہے، اسلامی حاکم اس کو معاف کر سکتا ہے، اس کو معاف کر دے اور رشتہ داروں کو دیا ادا کر دے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک آدمی جب قتل ہوتا ہے تو اس میں کئی پہلو ہوتے ہیں. ایک معاشرتی پہلو ہوتا ہے، ایک اس کی کفالت کے حوالے سے پہلو ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو مارا گیا ہے وہ کئی افراد کی کفالت کر رہا تھا، وہ کئی کو نان و نفقہ دے رہا تھا. اب وہ اس کی کمی کی وجہ سے اب اس کے یتیم بچے رہ گئے ہیں، اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے، اس کے معاملات حل ہونے چاہیے. اسلام نے، ہم صرف کیا کرتے ہیں، صرف اس کو دیکھتے ہیں کہ اسلام نے سزا دے دی، اس کے مختلف پہلو کو نہیں دیکھتے کہ وہ ثابت کس طرح ہوگی، اس کا متبادل کس طرح رکھ دیا ہے، اس میں معافی کی گنجائش ہے یا نہیں. ساری چیزوں کو ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے ثابت ہوگا کہ اسلام کی سزا جو ہے وہ سخت نہیں ہے. ہم اس مغربی معاشرے میں صرف سزا کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مختلف پہلو کو نہیں دیکھا جاتا، اس لیے وہ آبجیکشن کرتے ہیں اسلام کی اس سزا پر. تو بریوک کے جو معاملہ ہے وہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر کل کوئی اور بھی بریوک بن سکتا ہے کہ وہ بھی کہے گا زیادہ زیادہ مجھے جو 20 سال سزا ہوگی وہ بھی آسائش ملیں گی، وہ بھی میں ڈیمانڈ کر سکتا ہوں مجھے حلال کھانا نہ دیا جائے. جی صحیح، وہ کس نے اسے کہا تھا کہ جو ہے وہ تمہیں حلال دے رہے ہیں؟ ویسے اس نے نعرہ لگانے کے لیے، ایک شوشہ چھوڑنے کے لیے جو ہے اعلان کر دیا کہ مجھے حلال کھانا نہ دیا جائے. تو اس ساری بنیادوں کو دیکھا جائے تو اسلام کی سزائیں جو ہے وہ سخت نہیں ہیں. پھر بھی اس کے باوجود بھی ایک مجتہد کو اختیار ہے کہ وہ زمانے کے حالات کے مطابق اس میں کمی بیشی جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور بعض سزاؤں کو لغو کر سکتا ہے، عارضی طور پر سسپینڈ کر سکتا ہے، اور بعض اس کی جگہ دوسری سزاؤں کو جو ہے وہ لاگو کر سکتا ہے. مثلا ایران میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ جیلوں میں گنجائش نہیں رہی ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ جو آدمی بھی اس کے مقابلے میں اگر کسی کا ذاتی حقوق نہیں ہے، کوئی ہیومن رائٹس میں نہیں آتا، یعنی حقوق العباد میں نہیں آتا، تو وہ آدمی پیسے دے کر کے سزا کو کم کر سکتا ہے اپنی کو، یا جو ہے وہ اجتماعی خدمت کوئی کرے، اجتماعی خدمت کرے، جیل کے بجائے کسی ہاسپٹل میں کام کرے اتنا عرصہ، یا کسی اور رفاہی ادارے میں کام کرے تو اس کی جیل حساب ہوگی. یعنی مجتہد اس کو سزا میں کمی بھی کر سکتا ہے، زیادتی بھی کر سکتا ہے، تبدیل بھی کر سکتا ہے، اس میں لچک پائی بھی جاتی ہے. جس طرح مشہور و معروف مثال ہے کہ جنگ جمل میں زبیر کا دیا بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام علی نے ادا کیا، کہ وہ جنگ میں مارا گیا تو امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، یہ پلٹ چکا تھا، صحیح راستے پہ آ چکا تھا، اس لیے میدان جنگ سے دور ہوا ہے، تو اس کو جس نے مارا ہے، جو اس نے غلطی کی ہے اور یہ غلطی سے قتل ہوا ہے، لہٰذا اسلامی حکومت پر فرض بنتا ہے کہ اس کا دیا ادا کرے. جی السلام علیکم. جی یہ میں پوچھنا ہے کہ یہ اس سے مراد کیا بندر ہو جاؤ، بندر کا ذرا بتا دیں وضاحت سے. جی آپ تھوڑا اپنا سوال کی وضاحت کریں کہ وہ قرآن پاک میں آیا نا کہ اللہ پاک نے یہ کہا کہ یہ نافرمانیوں کی وجہ سے جی تم جو ہے وہ بندر کی شکل میں تبدیل کیے جاؤ گے، تو کیا مطلب بندر اصل بن جاتا ہے یا ویسے یہ مثال ہے؟ نہیں، یہ مثال نہیں ہے. یہ جو لوگ معجزے کا انکار کرتے ہیں نا، مثلا سر سید احمد خان ہے،
پرویزی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہاں مثال کے لیے کہا گیا. جس طرح ہم عام لوگوں کو کہتے ہیں نا وہ بندر جو زیادہ اچھلے کودے اس کو کہتے ہیں بندر, یا جو زیادہ جو ہے کسی کو تنگ کرے اس کو مثلا کہتے ہیں دوسرے کسی جانور سے تشبیہ دے دیتے ہیں, یا کوئی چلاکی کرے اس کو لومڑی سے تشبیہ دیتے ہیں. یہ تشبیہ ان کو دی گئی ہے کہ تشبیہ کے عنوان سے. نہیں ایسا نہیں ہے, واقعاً وہ بندر بنے تھے. وہ یہ میں پوچھے کہ تشبیہ ہے یا اصل ہے یہ تشبیہ نہیں ہے. اچھا جی ہوا تھا. جزاک اللہ ماشاء اللہ, شکریہ. جی جی میرا ایک سوال تھا, میں نے کہیں پڑھا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اب اللہ علم کہ یہ حقیقت ہے نہیں, کہ ایک قوم تھی جو اذان کے ٹائم پر مطلب ٹھٹھا کرتی تھی, یا اس میں سے میں 2 سوال ہیں کہ ایک قوم تھی جو اذان کے ٹائم پہ ٹھٹھا کرتی تھی یا مطلب ہنسا کرتی تھی, تو اللہ نے ان کو پگ بنا دیا اس قوم کو. دوسرا یہ ہے کہ جو یہاں پہ ایک جنرل سوال ہے, وہ جنرل سوال یہاں پہ گورے بھی اس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں, کیونکہ یہ بات جانوروں کی ہو رہی ہے کہ پگ جو ہے وہ ہے تو اللہ کی ہی تخلیق کی ہوئی چیز ہے, لیکن وہ ناپاک کیوں ہے, کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو مطلب کہ اتنا زیادہ نفرت اور اتنا زیادہ اس کے ساتھ کیا گیا. یہ اکثر سوال مجھ سے کیا, میں ایکسپلین کئیوں کو کر چکا ہوں اس بات کا, لیکن آپ سے بھی ذرا سننا چاہتا ہوں کہ اس سے ایک تو یہ کہ آیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ سزا کے طور پہ انسان کو ہی پک بنایا گیا جس طرح بندر کے بارے میں, اور دوسرا یہ کہ بیسیکلی وجہ کیا ہے, مطلب وہ ظاہر ہے کہ بنایا بھی اللہ کا ہی ہوا ہے, اور پھر اتنی نفرت کیوں اس سے, یا جس طرح ہمارے مذہب میں ہے. تو یہ پلیز جی یہ جو کہا گیا کہ بعض قومیں جو ہے وہ ایسا کام کرتی تھی تو وہ ان کو سور بنا دیا گیا تھا, تو یہ حقیقت ہو سکتی ہے. البتہ حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں. حقیقت ہو سکتی ہے کہ وہ بن گیا ہوں, حدیث میں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی کہ جس میں لکھا گیا ہو کہ یہ انسان سے بگڑے ہوئے ہیں. اب دوسری بات آپ نے کی کہ نفرت نہیں کرتے ہم کسی جانور سے بھی, خدا کی مخلوق ہے. البتہ اس کے کھانے کو, اس کے گوشت کو حرام قرار دی جاتا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی خصوصیات ہے, کوئی ظاہری خصوصیات ہے, کوئی اس میں جو ہے خصوصیات ہیں روحانی لحاظ سے, جس کی وجہ سے اس سے منع کیا گیا. اس کے گوشت میں کوئی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے منع کیا گیا. دوسرا جو ہے اس میں کوئی خصوصیات ایسی پائی جاتی ہے جو کہ انسانیت کے خلاف ہے, اس خصوصیات کی بنیاد پر اسے حرام قرار دیا گیا. کیونکہ یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز آپ کھاتے ہیں وہ انسان پر اثر کرتی ہے, اور جو چیز آپ کے بدن میں جاتی ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اس اثر سے ایوائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گوشت کو نہ کھایا جائے. اب خداوند تعالیٰ نے کئی جانور پیدا کیے ہیں, اور ہر ایک جانور کا ایک مثبت پہلو ہے, ایک منفی پہلو. شیر کا منفی پہلو یہ ہے کہ وہ چیرتا ہے, پھاڑتا ہے, درندہ ہے, منفی پہلو اس کا. لیکن اسی شیر کا اچھا پہلو یہ ہے کہ وہ بہادر ہوتا ہے. کتے کا ایک جو ہے منفی پہلو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کاٹتا ہے, لیکن اسی کا مثبت پہلو ہے وفادار ہے. یعنی خداوند تعالیٰ نے بعض جانوروں سے منع کیا ان کے منفی پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ان کو آپ استعمال نہ کریں. یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ خود دیکھیں آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کہ اگر بعض جانور اگر حرام نہ ہوتے تو ان کی نسلیں ختم ہو جاتی. یہ ان کی نسلیں ختم ہو جاتی. یعنی خداوند تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کی نسل باقی رہے, کہ معاشرے میں ان کی ضرورت تھی کسی اور حوالے سے, اس لیے ان کو حرام کر دیا کہ ان کو نہ کھایا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے اور معاشرے میں بعض دوسری کام ہیں جو وہ کر سکیں. میں آپ کو آسان سی مثال دوں, یہ پاکستان میں ڈینگی کا مچھر کا زیادہ مسئلہ ہو گیا, تو بعض ریسرچر نے جو ہے وہ ریسرچ کی ہے, انہوں نے کہا کہ ڈینگی کا مچھر کیوں پاکستان میں زیادہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے بعض علاقوں میں درخت جو تھے وہ کاٹ دیے گئے. اب پوچھنے والے کا پوچھے گا اس کا کیا رابطہ ہے ڈینگی مچھر سے. اس کا رابطہ یہ ہے کہ اس درخت پر ایک پرندہ آ کر بیٹھتا تھا جو ڈینگی مچھر کو کھاتا تھا. درخت کٹا, وہ پرندہ ختم ہو گیا. کیا وہ پرندہ ختم ہوا؟ اب اس مچھر کو کھانے والا کوئی نہیں ہے. ڈینگی مچھر انسانیت کے لیے نقصان, جو کہتے ہیں نا چین ہوتی ہے, غذائی چین, اس کو کیا کہتے ہیں, نعرے, اس کو کیا کہتے ہیں جی, وہ ایک اس کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نارویجن میں کہ نعرے شل دے,
جی کہ وہ جی پیس فش ہے یا ایسا کوئی کہیں گے کہ مثلا دیکھیں ایک چھوٹی مچھلی ہے اس کو بڑی مچھلی کھاتی ہے، پھر بڑی مچھلی کو ایک جانور ہے وہ نکال کر پانی سے کھا لیتا ہے، اس جانور کو ایک بڑا جانور کھاتا ہے، ایک چین اس طرح چلتا ہے، ان میں سے کوئی اگر ایک بھی چین سے غائب ہو جائے تو پورا چین خراب ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی مچھلی ختم ہو جائے گی، بڑی مچھلی ختم ہو جائے گی، بڑی مچھلی ختم ہو جائے گی، وہ جو جانور ہے اس کو کھاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح معاشرے میں ایک میلیو جو ہے وہ ماحول ہے جو سراؤنڈنگ وہ جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گا، جس سے ممکن ہے انسانیت کو نقصان پہنچے۔ بس خداوند تعالیٰ نے بھی ایک فلسفہ رکھا ہے کہ بعض جانوروں کو وہ ان کی ذاتی جو ہے وہ انسان کو نقصان کی بنیاد پر یا ماحول کی وجہ سے یا کسی اور ان کی خاصیت کی وجہ سے ان کو حرام جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور یہ جو اس کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سور جو جانور ہے اس میں جو پہلو پایا جاتا ہے وہ زیادہ جو ہے اس کا پہلو پایا جاتا ہے، یعنی جنسی پہلو پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے منع کیا گیا اس کو نہ کھایا جائے تاکہ انسان میں جو انسانیت ہے وہ باقی رہ سکے۔ جزاک اللہ جی، بہت اچھا جواب تھا، شکریہ بہت بہت۔ جی مولانا صاحب میں پوچھنا چاہوں گا، یہ ابھی ذکر ہو رہا ہے انسان سے بندر میں تبدیل ہونے کا یا جو اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کا قرآن پاک میں اس آیت کے علاوہ کہیں اور بھی ذکر ہوا ہے اس کنورشن کا؟ جی اس کا ذکر ہوا سورہ اعراف میں بھی 163 آیات سے آگے 4-5 آیات وہ تقریباً اسی مسئلے کو ڈسکس کر رہی ہیں، اور وہاں پر بھی ذکر ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بندر بنے ہیں خدا کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ شکریہ مولانا صاحب جی، اور میں اس کا مزید مطالعہ کروں گا، اگر مجھے کوئی نئی چیز ملی تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس کو بیان کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم۔ یا اللہ اس قلیل سی عبادت قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، یا اللہ جو مریض ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ڈاکٹر جواد کو صحت کاملہ و عاجلہ اور طول عمر عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما، یا اللہ حاضرین کی جو مرحومین ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ سیشن ملتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ سیشن آخری ہوگا، پھر چھٹیاں گرمیاں کی رہیں گے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے جی، اوکے جی، خدا حافظ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔